اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ کیا آج میں آپ کو ایسی بات نہ بتاؤں جس سے آپ کی مسرتوں میں اور خوشیوں میں اضافہ ہو جائے؟ چلیں بتاتا ہوں۔ دیکھیں، امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ عز و جل کی طرف سے خلیفہ تھے، یعنی کہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ عز و جل ہی نے خلیفہ بنایا تھا، جیسے امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ عز و جل نے خلیفہ بنایا تھا۔ لہٰذا حضرت شیخین اللہ کے حکم سے اور اجماع کے اعتبار سے خلیفہ تھے۔ اچھا، اب آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا ہوگا کہ یہ کہاں پر آتا ہے؟ چلے میں بتاتا ہوں۔ اگر آپ طبقات ابن سعد کے نوشتوں کے دریچوں میں لکھی گئی تحریریں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ابن ابی ملیکہ سے مروی ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو خلیفہ بناتے تو کس کو بناتے؟ مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ پھر پوچھا گیا ان کے بعد؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ پھر پوچھا گیا ان کے بعد؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا ان کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اس کے بعد سوال ختم ہو گیا، یعنی یہیں تک پوچھا گیا تھا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود خلیفہ بناتے تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر کو بناتے، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اس کے بعد حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اب حضرت ابو بکر اور حضرت عمر یعنی حضرت شیخین کے خلافت اللہ کے حکم سے اور اجماع سے ثابت ہو گئی، اور حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جو ہے صرف اجماع سے ثابت ہوئی۔ ویسے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اپنے بعد جو ہے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنانا چاہتے تھے، یعنی کہ خواہش تھی یا ان کے دل میں تھا لیکن کہہ نہیں پاتے تھے۔ یہاں پر بھی وجہ وہی تھی کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ قبائل ایسے تھے جو کہ خلیفہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے تھے، جیسا کہ ثقیفہ بنی سعدہ کے وقت ہوا۔ اس وقت سعد بن عبادہ بھی تھے، لیکن بات پھر وہی ہے کہ ان کی خلافت پر بھی اعتراض کرنا تھا۔ اگر کسی کی خلافت پہ اعتراض نہیں کیا جا رہا تھا تو وہ تھے امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے پھر وہی پہلے خلیفہ بنے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ امیر المومنین ابو بکر صدیق بھی امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرح اللہ عز و جل کے حکم سے خلیفہ بنے۔ اچھا، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ شیعہ علماء جو سادہ لوگ شیعہ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض میں کاغذ قلم مانگا لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں دیا، تو اس وقت وہ خلافت کا کہنا چاہتے تھے، خلیفہ بنانا چاہتے تھے امیر المومنین علی مرتضیٰ کو، اور امامت سونپنا چاہتے تھے۔ شیعہ علماء اس بات پر بضد ہیں کہ انہوں نے لکھوانا تھا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لکھوانا تھا اس پر میں پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں، اور باقاعدہ طور پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ریفرنس سے بھی ایک حدیث دکھا چکا ہوں کہ سیم یہی واقعہ حضرت علی کے ساتھ بھی ہوا، انہوں نے بھی کاغذ قلم نہیں دیا تھا۔ لیکن پھر بھی شیعہ علماء بضد ہیں سادہ لوگ شیعہ عوام کو گمراہ رکھنے کے لیے، تو تب بھی یہ ان کے خلاف ہی جائے گی، کیونکہ دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی لکھنا تھا کہ میرے بعد خلیفہ امیر المومنین ابو بکر صدیق، اور ان کے بعد خلیفہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد خلیفہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ یہاں پر ایک اور حدیث ذہن میں آ گئی کہ ابراہیم دائمی سے مروی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا
تو امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں۔ تو حضرت عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عمر جب سے آپ اسلام میں آئے ہیں پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں آپ اسلام کے معاملے میں غفلت سے کام لے رہے ہیں، آپ میرے ہاتھ پر بیعت کرنے کے خواہاں ہیں، جبکہ ہمارے درمیان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، یعنی کہ ثانی اثنین موجود ہیں۔ تو معزز ناظرین، اس سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق ہی نہیں بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ عز و جل کی مرضی سے خلیفہ بنے تھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔